الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہر مسلمان پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور کوئی نہ کوئی حقوق عائد کیے ہیں اور اس کو نبھانا بھی چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا اذا آتاکم کریم قوم فاکرموا، کہ جب کسی قوم کا سردار یا کوئی بڑا منصب والا جس کی عزت اور احترام کرتی ہے اس کی قوم تمہارے پاس آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا ادب احترام کرو، تم اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا اعزاز کرنا چاہیے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص ملنے آئے تو ہم بالکل بت بنے بیٹھے رہیں، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ حرکت کریں، اس کا احترام کریں، اسے عزت دیں، کیونکہ وہ مہمان ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ کیا ارشاد فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ آنے والے کا اکرام کرے، یعنی مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو اس کے لیے ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ حرکت کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی اس حرکت سے آنے والے مہمان کو یہ لگے کہ میرے آنے سے یہ خوش ہوئے ہیں. بہت سے لوگ بالکل بت بنے بیٹھے رہتے ہیں اور عقل کے اندر رہتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور کئی موقعوں پر آپ نے کھڑے ہونے کا بتایا کہ کسی کا کھڑے ہو کر اکرام کیا جائے اور کسی موقع پر نہیں کیا جائے. اب اس روایت کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھڑے ہو کے اکرام کرنا کیسے ثابت ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو قریظہ کے لوگوں کو جب بلایا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ قوموا لسیدکم، کہ کھڑے ہو جاؤ تمہارے سردار آ رہے ہیں. تو کوئی بڑا منصب والا، عہدے والا، کوئی ایسا دیندار شخص، تقوی والا جس کی زندگی دیندار ہے، علم والا، تقوی والا، کوئی اللہ والا بزرگ ہے، تو اکرامن ادبن اس کے لیے احترام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ادبن اور احترام. حالانکہ وہ اس چیز کو خود پسند نہیں کرتا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، لیکن ان کے ادب احترام میں کھڑے ہو کر ہم انہیں جگہ دیں اور ہم ان کا احترام کریں. لیکن جب اس جگہ منع فرمایا کہ جب کسی کے اندر جو ہے تکبر اور گھمنڈ آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور میرا اکرام کرے اور مجھے عزت دے، کھڑے ہو کر دے، تو پھر میرے بھائیوں ایسے شخص کے کھڑا ہونا درست نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے جو اپنی مرضی سے چاہے کہ میری ایسی عزت کریں، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت نے منع فرمایا. لیکن کوئی اللہ والا شخص ہے جو خود نہیں چاہتا لیکن اس کے ادب احترام میں آپ کھڑے ہو گئے، اس کو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ آنے والے کا اکرام کرو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو عزت کرو ان کے مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کے مرتبے کے اعتبار سے. تو اب کسی قوم کا کوئی سردار آ رہا ہے اور کوئی بڑا شخص آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اکرام کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے کافروں کا اور غیروں کا، جو ان کے بڑے بڑے سردار آتے تھے، آپ ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے.
تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جہاں اکرام کرنا ہے اور جن لوگوں کا اکرام کرنا ہے ان کا اکرام نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. اور جو دنیا دار فاسق فاجر گناہ گار ہیں آدمی ان لوگوں کا اکرام کر رہا، ان کے پیچھے ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر گھر میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک شخص قبیلے کا آ رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ لیا. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا یہ قبیلے کا برا آدمی ہے. بہرحال جب وہ قریب آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، اس کا ادب کیا، اسے احترام سے بٹھایا. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ یہ بھی کہتے ایک جگہ کہ یہ برا آدمی ہے قبیلے کا، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ اس کے ادب احترام کر رہے ہیں. اب میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے سے پہلے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائیوں ہم کسی بھی غلط بات کو تو سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن پوری امت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیغام دینا ہے، کیا وضاحت دینا ہے، یہ بات سمجھانی ہے. محدثین نے جو نقل کرا ہے کتب احادیث کے اندر، اور محدثین اس روایت کی جو تشریح کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے کہ ایک طرف تو یہ نظر آ رہا، دوسری طرف جب وہ آ گیا تو آپ اس کا ادب احترام کر رہے ہیں. تو محدثین فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب کسی شخص کا بارے میں کوئی بری بات معلوم ہو تو پھر سامنے والے کو پہلے سے بتا دو تاکہ وہ اس کے دھوکے سے محفوظ رہے، اس کی دغا بازی سے محفوظ رہے. تو کئی مرتبہ یہ غیبت نہیں ہوتی بلکہ یہ چیز جائز ہوتی ہے بتانا، تاکہ تم اس سے ہوشیار رہو. کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، کبھی پیسوں کا لین دین ہو، کبھی کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے. دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا ادب احترام کیا، وہ اس وجہ سے حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ اگر اس کا ادب احترام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ادب احترام کرنے کی نہ وجہ سے وہ بدتمیزی پر آ جائے. کیونکہ ہر آنے والے کا اکرام احترام کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو وہ درجہ نہیں دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، اپنا بدلہ نکالے اور کسی موقع پہ بھی نکالے. میرے بھائیوں آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی موقع پر بالکل پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایک چیز کی نشاندہی کری آپ نے، اور ہر چیز سمجھائی ہے کہ کس کا اکرام کرنا ہے، کس لحاظ سے کرنا ہے، کس مقام پہ اسے رکھنا ہے، کس درجے پہ رکھنا ہے، اور کسی کا اکرام کیسے کرنا ہے اور کسی کا اکرام کیسے نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں دوستوں تو ہم علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر آنے والے شخص کا اکرام ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کا اکرام کر رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں اسلام ہے. ہم اس ایمان کا اکرام کر رہے ہیں، ہم اسلام کا اکرام کر رہے ہیں، اس مسلمان کا اکرام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کیسا بھی ہے لیکن اس کے دل کے اندر تو ایمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے. ہم نہیں جانتے، ایک انسان جو ہے ظاہری لباس میں اسے کچھ بھی، آپ کو ظاہری لباس اس کا مسلمان نظر نہیں آتا، آپ سمجھتے ہیں کہ گناہ گار ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ایک موقع پر ایک نوجوان آیا میرے پاس، میں اپنے دفتر کے اندر بیٹھا تھا. جب میں نے دیکھا تو اس کی کوئی شباہت مسلمانوں جیسی نہیں تھی، اوپر سے لے کے نیچے تک، نہ اس کا لباس، نہ اس کے چہرے پہ کوئی داڑھی ٹوپی، کچھ بھی نہیں تھا. میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی پوچھو. کہا کہ میں انشورنس کمپنیوں میں جاب کیا کرتا ہوں اور یہ کورس میں نے انگلینڈ سے کرا ہے، یہ کورس میں نے انگلینڈ سے کرا ہے، اور اس کی جابز جو ہے بہت کم ہے، یعنی آدھا 1% ہوں گی، اور مجھے کمپنی نے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کیا ہے. جو میری جوائننگ ہے، بہت اچھا پیکیج ہے، بہت سہولتیں ہیں، بہت آسانیاں ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ چیز جائز ہے ناجائز ہے. انہوں نے کہا کہ جتنی ابھی تحقیق ہوئی ہے، جتنا ہم نے پڑھا انشورنس کمپنیوں کے بارے میں، تو اس میں کہیں نہ کہیں سود ہے اور کہیں نہ کہیں جوا ہے، تو یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے. کہا آپ اسے حرام کہتے ہیں، اللہ حرام کہتے ہیں. تو مفتی صاحب اسے سمجھانے لگے، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی انسان جو ہے بالکل پریشان نہیں ہو جائے، لاچار نہ ہو جائے،
تو وہ اپنی حلال جاب بھی ڈھونڈتا رہے، حلال کا ذریعہ جب اسے تلاش ہو جائے، حلال معاش مل جائے تو وہ چھوڑ کے وہ کر لے، وہ چھوڑ کے وہ اختیار کر لے، اور ایسے تلاش کرے جیسے بے روزگار تلاش کرتا ہے۔ تو فرمایا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے؟ کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں، کہ میں کرتا رہوں، جب مل جائے گی تو چھوڑ دوں گا، آپ تو مجھے دو ٹوک جواب دئیے۔ تو فرمایا حرام ہے۔ کہا آپ نے حرام کرا، اللہ نے حرام کرا؟ کہ اللہ نے حرام کرا۔ بس تو پھر میں اس دفتر سے نہیں جاؤں گا، میں عہد کرتا ہوں اس بات کا پکا، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جاب میں نے چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے وہ بالکل آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جب مفتی صاحب نے اس کی بات سنی، اس کا ادب کرا، اس کا احترام کرا، ایک مسلمان تھا لیکن اس کے دل کے اندر کیسی ایمان کی شمع ہوگی، کیسا نور ہوگا، کیسے اس کے اندر اللہ کا خوف ڈر ہوگا، اس نے اپنی اتنی اچھی جاب چھوڑ دی۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد جو اس کے راستے کھولے ہیں، فرمایا حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کئی بے شمار راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کھول دیے۔ آج وہ امریکہ کے اندر ہے، بڑی کمپنی اور بڑے بزنس ہیں اس کے، اور حلال الجائز طریقے سے کر رہا ہے۔ ظاہر میں انسان سمجھتا ہے کہ نقصان ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جب اپنے آپ کو دین کے راستوں پر، شریعت کے احکام پر، تقوی و طہارت پر چلاتا ہے تو میرے بھائیوں پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک دنیا دار شخص ظاہر میں، لیکن ایک مسلمان ہے، اس کے مسلمان کا، اس کے ایمان کا ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے، اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آپ غور کریں، اور کوئی کافر ہے، اگر وہ کوئی عہدیدار ہے، کوئی منصب ہے، آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ مہمان بن کر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے عزت دیں اور اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اس نسبت پر کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ غیر مسلم کوئی عہدیدار ہے تو میں اس کے ذریعے سے آگے فائدہ اٹھاؤں گا، یا پھر اس کے ذریعے سے مالدار بن جاؤں گا، اس کے ذریعے سے ہمارے بزنس میں فائدہ ہوگا۔ کسی بھی دنیاوی لالچ اور حرص کی وجہ سے اگر یہ کام کر رہا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر یہ ادب احترام کر رہا ہے، آپ اس کی عزت دے رہے ہیں، کسی کافر کو آپ اس نیت سے عزت دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اس وجہ سے اگر آپ اس کو عزت دے رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی تمہارے شخص، تمہارے پاس کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، اگر کوئی بھی عہدیدار منصب والا آتا ہے تمہارے پاس مہمان بن کے آتا ہے تو تم اس کا ادب احترام عزت اکرام اس لیے کر رہے ہو کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ سکھایا، مجھے یہ تعلیم دی اور مجھے حکم دیا کہ اس پر عمل کرو۔ اگر اس نیت سے اس کے ساتھ اس کو ایسی رسپانسبلٹی دے رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے اور اس کا ادب احترام کر رہا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگر دنیا بحث و لالچ کی وجہ سے اسے کوئی ادب احترام کر رہا ہے تو میرے بھائیوں اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ہم سے یہ فرمایا کہ اپنے بڑوں کا اکرام کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، ادب احترام کرو۔ کہ ہمارے سامنے دونوں باتیں آ گئی کہ ادب احترام بھی کرنا ہے، کہیں موقع آ جائے تو اس کے لیے کھڑا بھی ہونا ہے، اور یہ چیز کوئی جائز یا واجب نہیں ہے کہ بالکل کھڑے ہو جاؤ، آپ نہیں ہو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض موقعوں پر کھڑے ہونے کا بھی بتایا، بعض موقعوں پر بالکل بیٹھنے کا بتایا۔ میں نے آپ کے سامنے بتائی نا کہ کوئی خود یہ چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہو تو بالکل نہیں کھڑے ہونا، اس کے اندر عجب، گھمنڈ، تکبر پیدا ہو جائے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، یا میں اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو ایسے شخص کے لیے بالکل کھڑے نہیں ہونا۔ وہ کوئی علم والا، تقوی والا، متقی اگر وہ خود نہ چاہے تو ہم اس کے ادب احترام میں کھڑے نہیں بھی ہو، لیکن اس کا ادب احترام کریں، عزت دیں، اور کھڑے بھی ہو بھی گئے تو صرف اس کے علم و تقوی کی وجہ سے، ادب اور احترام کی نیت سے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس سے آگے میرے بھائیوں کوئی حرص اور کوئی لالچ نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے میرے بھائی، اور بالکل میں نے فرمایا نا کہ ہمیں بالکل بدھ بھی نہیں بننا،
کہ اپنی جگہ سے بالکل ہلے نہیں رہا, بالکل بت بنے بیٹھے ہیں, مورتی کی طرح بیٹھے ہوئے. کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے, ہم سے ملنے آ رہا ہے, کسی کام سے آ رہا ہے تو اپن اٹھ ہی نہیں رہا, بالکل بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ. تو ایسا نہیں کرنا, بلکہ کوئی آئے تو اسے عزت دے, سلام کرے, خوش ہوں, چہرے پہ مسکراہٹ لائیں کہ آپ کے امپریشن سے, آپ کی حرکت سے, آپ کے ادب و احترام عزت دیکھ کے وہ سمجھے کہ میرے آنے سے انہیں خوشی ہوئی ہے. یہ سنت طریقہ ہے میرے بھائیوں, یہ ہے اسلام, کہ مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے, مسلمان ہو یا کافر, ہر ایک کا ادب, احترام, اکرام کرنا چاہیے, اس کے مرتبے کے اعتبار سے, اس کے مقام کے اعتبار سے, اس کا کیا لیول ہے, اس کا کیا درجہ ہے, اس اعتبار سے میرے بھائیوں اس کا ادب احترام کرنا ہے. اور ایک چیز اور, کہ عام مجلسوں کے اندر, اجتماعات کے اندر, مسجد کے اندر کوئی پہلے سے کسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا, ایسے تو کوئی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے, لیکن پہلی صف میں آ گیا, کسی مجلس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے, کسی وجہ سے پہلے سے بیٹھا تھا, اب اسے استنجے کی حالت ہو گئی, پیشاب کرنے چلا گیا, پانی پینے چلا گیا, کسی کام سے چلا گیا, تو کوئی دوسرے شخص کو اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ جب واپس آئے گا تو اپنی جگہ بیٹھے. یہ بھی میرے بھائیوں مجلس کے آداب میں سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی بھی ترغیب دی. اس جگہ پھر وہی بیٹھے. ہاں کوئی اللہ والا, کوئی دیندار شخص, کوئی کامل ایسا آ جائے تو پھر ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اور یہ کرنا بھی چاہیے کہ ہم اپنی جگہ خود چھوڑ دیں, اس کو آگے بٹھا لیں. تو میرے بھائیوں دین اسلام سیکھنے کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے, عمل کرنے کی چیز ہے, کہ اگر ہم پہلے سے خود بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں بیٹھے, بلکہ وہ خود اپنی ضرورت پوری کر کے آئے گا تو بیٹھ جائے گا. اور اگر کوئی بڑا اکرام ایسا کوئی آ گیا تو ہم خود اس کو جگہ دے دیں, آگے بڑھا دیں, یا پھر یہ کہہ دیں کہ بھائی تم آگے بڑھ جاؤ. خود بھی کہہ کے جا سکتے ہیں میں ضرورت سے جا رہا ہوں, ابھی آ نہیں پاؤں گا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اپنی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن دوسرا اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے. ورنہ کوئی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے. یہ چیز جب ہے جب پہلے سے کوئی مجلس میں بیٹھا ہو, کسی اجتماع میں بیٹھا ہو, یا پہلے سے صف میں آ کے بیٹھ گیا, کسی وجہ سے تھوڑی سی دیر کے لیے, تھوڑے سے کام کے لیے چلا گیا تھا, اب کوئی دوسرا نہ بیٹھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنائے, زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.